ملالہ یوسفزائی کہ اگر کسی کو کسی کا ساتھ چاہیے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی کرے بلکہ پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا ملالہ یوسفزائی اتنے عرصے سے انگلینڈ میں پارٹنرشپ پہ رہ رہی ہے؟ کیا ایک نوبیل انعام یافتہ کا یہ بیان ٹھیک ہے یا غلط؟ یہ سب جانیے آج کی اس اہم ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسما نیوز اور میں ہوں سید لارہ بسنت۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور غلطی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس اہم ویڈیو میں آپ کو ملالہ یوسفزائی کے اس بیان کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس نے اس وقت پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری ورلڈ میں، اسلامک ورلڈ میں اور پوری ورلڈ میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ تو ناظرین، ان کا بیان کچھ یوں تھا۔ انہوں نے 2-3 دن پہلے ایک میگزین ہے انگلینڈ کی، برطانیہ کی، تو اس کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر کسی کو کسی کا ساتھ چاہیے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نکاح کے جو ہیں اس پر سائن کرے یا دستخط کرے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی کریں بلکہ پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے اور وہ پارٹنرشپ میں بھی رہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ملالہ یوسفزائی پاکستان سے تھیں اور پاکستان میں ان کے آباء و اجداد بھی ہیں، تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکی ہیں؟ کیونکہ یہ نظام جو ہے تو یہ تو مغربی نظام ہے کہ لوگ پارٹنرشپ میں رہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شادی وغیرہ کا قانون ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نکاح وغیرہ۔ شادی تو چلے ہوتی ہے لیکن نکاح نہیں ہوتا، نکاح کے بغیر وہ بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، کیا یہ ملالہ یوسفزائی کا جو بیان تھا تو یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ تو ناظرین، اس کے 2-3 فیکٹ ہیں۔ وہ فیکٹ یہ ہیں کہ اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی؟ تو جی ہاں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا اور وہ اس بیان دینے کے بعد دائرہ اسلام میں تو بالکل نہیں رہتی، کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ شادی کا جو جائز طریقہ ہے وہ نکاح ہے، اور یہ تو کہہ رہی ہیں کہ پارٹنرشپ بالکل ہی یہ مغربی امریکہ اور جو اس کا قانون ہے انگلینڈ کا اس کا کہہ رہی ہیں۔ کیا ملالہ یوسفزائی اتنے عرصے سے انہوں نے شادی نہیں کی اور انگلینڈ میں رہ رہی ہیں تو کیا وہ پارٹنرشپ پہ رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے بیان دیا؟ تو جی ہاں، ایسا پاسبل ہے۔ پاسبل کیسے ہے کہ انہوں نے بیان میں مزید یہ بھی کہا کہ میرے والدین کو اتنی ریکویسٹ ہے پاکستان سے لیکن میں وہاں پر شادی نہیں کر رہی۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ انگلینڈ یا امریکہ میں اتنے عرصے سے پڑھ رہی ہیں یا رہ رہی ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ادھر ہے، جو اگر وہ پاکستان میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر اگر انہوں نے ابھی نکاح کا بھی منع کر دیا ہے تو پھر یہ بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ اتنے عرصے سے، آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں رہ رہی ہے ادھر اور کیسے رہ رہی ہے اور ادھر کیا کر رہی ہے۔ اور ایک نوبیل انعام یافتہ عورت جو ایسا جملہ کہے تو کیا دنیا میں تہلکہ نہیں مچے گا؟ فیکٹ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اتنا فیم نہ مل رہا ہو تو پھر وہ اسی قسم کا کوئی غلط بیان دے کے اور اپنا جو ہے وہ فیم حاصل کرتا ہے اور اپنا جو دنیا میں پھر اپنا امیج گین کر لیتا ہے۔ تو ملالہ یوسفزائی کو بھی ابھی میڈیا پہ آئے کچھ میرے خیال میں بہت عرصہ ہو گیا تھا اور اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، تو اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں کیا کروں کہ پھر میڈیا کی زینت بنوں۔ تو انہوں نے یہ بیان اس لیے بھی دیا کہ پھر سے میڈیا پہ میں آ جاؤں کہ اگر ایک لڑکی پاکستان کی ہے اور وہ اتنے عرصے سے انگلینڈ میں رہ رہی ہے اور سارے مغربی جو اس میں آداب ہیں اور مغربی جو تہذیب ہے اس میں رچ چکی ہے اور وہ اتنے غلط بیان دے رہی ہے، تو پاکستانی عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی نیشنلٹی بھی انگلینڈ کی ہے اور وہ رہ بھی انگلینڈ میں رہی ہے، اور اگر وہ اس طرح کا کوئی بیان دے بھی صحیح تو پاکستانی عوام کو چاہیے کہ وہ اس کو اتنا نہ اچھالیں، کیونکہ وہ اتنے عرصے سے جب انگلینڈ میں رہ رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اسلام سے تو میرے خیال میں خارج ہو گئی، لیکن اب جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو پھر تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے بالکل خارج ہو گئی۔ تو پاکستانی عوام سے یہ گزارش ہے کہ اس قسم کے جو پراپیگنڈے ہیں تو وہ چلتے رہتے اسلام کے خلاف بھی، تو ابھی انہوں نے یہ جو بیان دیا اس کو اتنا نہ پھیلائیں، کیونکہ ابھی جو انہوں نے یہ بیان دیا تو یہ ایک غیر مسلم کے طور پر دیا ہے، ایک غیر مسلم عورت یا ایک غیر مسلم شہری کے طور پر دیا ہے اور ایک برطانیہ کی میگزین کو دیا ہے، اور وہ برطانیہ نے ادھر جو میگزین نے ادھر سارا ٹیلی کاسٹ کر دیا پاکستان میں کہ اسلام میں ایک پھر نیا۔ تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ویسے بھی حالات خراب ہیں، تو میری پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس قسم کے کسی بھی بیان کو اتنا نہ پھیلائیں کیونکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔